سلفر کے ساتھ مرکری کا بھی میں نے ذکر کیا ہے، اور دوبارہ آپ کو یاد کراتا ہوں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مرکری اور سلفر کا جو اہم کردار انسانی جسم کے تعلق میں بیان فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ مجھے ایک روحانی ذریعے سے اس کا علم ہوا ہے، اور میری طبیعت میں غیر معمولی جوش پیدا کیا گیا ہے کہ تمام بنی نوع انسان کو اس کی اطلاع دوں، کیونکہ اس میں معالجین کے لیے بہت بڑے فوائد مضمر ہیں اور بہت راز ہیں۔ وہ دو باتیں جو ہیں ان میں سلفر کے ساتھ آپ نے مرکری کو باندھا، اور یہ فرمایا کہ مثلا اگر طاعون پھیلا ہوا ہو تو یہ وہ دوائیں ہیں جو غدود سے بیماریاں نکال کر جسم کے سطح پر یعنی جلد پر ظاہر کر دیتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ میرا خیال ہے، نے اپنی ایک رائے ظاہر فرمائی کہ اگر طاعون پھیلا ہو تو سلفر اور مرکری کے ذریعے اگر جلدی بیماریاں پھیلا دی جائیں تو یہ طاعون کا ایک مؤثر دفاع ہوگا۔ اب سب ہومیوپیتھ دنیا میں جانتے ہیں کہ یہ ہومیوپیتھک سورا کی بنیادی حقیقت ہے۔ سورا اس مرض کو کہتے ہیں جو اگر دبا دی جائے تو اندر گلینڈز کو پر حملہ کرے گی یا میوکس میمبرینز پر حملہ کرے گی، اور وہ بہت خطرناک ہے۔ بہتر ہے کہ اندر کے غدودوں اور میوکس میمبرینز کو بچانے کی خاطر جو زندگی کے لیے زیادہ ضروری ہیں، جلد پر بیماری کو نکالا جائے، اور اس نکالنے میں اینٹی سورک دواؤں میں سر فہرست سلفر اور مرکری ہیں، اور خود سورا بھی جو اس دوا سے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا سلفر کے متعلق، پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا، مگر اس کو دوبارہ بیان کرنا ضروری ہے۔ اس کا وہ استعمال، یعنی اب خلاصہ کلام یہ ہے، اس کا وہ استعمال جو اندر سے بیماریوں کو باہر کی طرف پھینکے، یہ وہ روحانی علم ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا۔ اس استعمال کا کوئی ذکر نہیں ملتا جو سپریس کرے اور بیماریاں اور گہری اتر جائیں۔ اس میں سلفر نہایت مولک اثر رکھتی ہے۔ واضح ہوگی بات ڈاکٹر صاحب؟ جی ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کلینلینس از ناٹ اے گریٹ آئیڈیا ود دا سلفر پیشنٹ، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ کہتے ہیں کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے اس کو کہ صفائی بھی ضروری ہے۔ ایک عجیب اس میں تضاد ہے کہ باوجود اس کے کہ مریض بدبودار، اس کی بغلیں متعفن، اس کے پاؤں متعفن، اس کا سانس متعفن ہو جاتا ہے بسا اوقات، لیکن وہ خود مریض جو ہے سینسیٹیو ٹو اسمیل، یعنی دوسروں کی بدبو برداشت نہیں، اپنی بدبو میں بسا رہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ایک دراصل بنیادی طور پر انسان کے اندر یہ بات وضعیت ہے، اپنی سمیلز جانوروں کو بری نہیں لگتی۔ جانوروں کو وہ جو شیر کا ڈین ہے اس میں آپ قریب سے گزریں خطرناک بدبو آتی ہے، اور بھی لومڑوں وغیرہ دوسرے جانوروں میں سے، کتوں میں سے، سوائے بعض لوگوں کے ان کو نہیں آتی یہاں، مگر عام طور پہ بڑی سخت بدبو آتی ہے، وہ ان کو اچھی لگتی ہے، ان کو آدمی سے بدبو آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے تعجب انگیز تو ہے، لیکن فطرت کے خلاف بات نہیں۔ سلفر کا مریض اپنی بدبو کو برا نہیں سمجھتا، مگر دوسرے کی بدبو کو سینسٹیو ہے۔ کہتے ہیں بعض دفعہ اس کا فضلہ اتنا بدبودار ہوتا ہے کہ وہ صفائی کے باوجود بچوں کے ساتھ وہ بدبو چمٹی رہتی ہے، اس لیے اس پہلو سے بھی سلفر کا مریض پہچانا جا سکتا ہے۔ بستر میں گرم ہو کر بہت سی ایسی مرضیں ہیں جو عود کراتی ہیں، دن کو چلتے پھرتے ٹھیک ہیں، جہاں بستر میں گرمی ملی وہاں مرضوں کو اعادہ ہو گیا، اور یہ بات سلفر میں بھی ہے اور مرکری میں بھی ہے، دونوں میں بہت نمایاں ہے، بعض اور دواؤں میں بھی ملتی ہے، لیکن ان دونوں کے بنیادی مزاج میں داخل ہے۔
गर्मी ही मुज़िर है सल्फर को, लेकिन सर्दी भी मुज़िर है, और इस लिहाज से भी इसका मिजाज मरकरी से मिलता है। मरकरी के मरीज़ को गर्मी भी नुकसान पहुंचाती है, ओवर सेंसिटिव होता है, और सर्दी भी, और सल्फर में भी ये बात मिलती है। दोनों इस लिहाज से मुशाबे हैं, लेकिन बाज़ ऐसी भी इलामतें हैं जो एक दूसरे से तमीज़ कर देती हैं। सल्फर का जो मरीज़ है उसका मुंह अमूमन नॉर्मल या खुश्क रहता है, और मरकरी के मरीज़ का मुंह लुआब से भरा हुआ, बल्कि बाद बार राले टपकाता हुआ, और जब भी इन्फेक्शन होगी मरकरी की बच्चे को गले में या लंग्स वगैरह में, तो उसका रालें बहना एक नुमाया निशान बन जाता है। बाद और दवाओं में भी है रालों का बहना, हाइड्रेसिस में भी है, लेकिन और बहुत सी दवाओं में है। मगर सल्फर और मरकरी के मुआवजे में याद रखें कि अगर इलामतें मिलती हों बाकी, तो ये एक फ़र्क करने वाली इलामत होगी। एक और इलामत दोनों में मिलती है कि इनके डिस्चार्जेस बदबूदार होने के अलावा, मरकरी में भी बड़ी सख्त बदबू होती है, लेकिन मरकरी की बदबू और इसकी बदबू में भी एक फ़र्क है। मरकरी की बदबू मौत की बू से ज़्यादा मुशाबे है। जब गोश्त सड़ जाए मसलन, उसमें जो डिके होके जो पॉइजन्स पैदा होते हैं, उनकी बदबू एक ख़ास किस्म की बदबू है जो हर दूसरी बदबू से उसको अलग कर देती है। सल्फर की बू इंसान के आम अखराजात की बू से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन मरकरी की बदबू मौत के फिनोमेना से ताल्लुक़ रखती है। इसलिए इस लिहाज से जिनको तजुर्बा है बुओं के ज़रिए इम्तियाज़ करने का, वो फ़ौरन समझ जाते हैं कि ये मरकरी का मरीज़ है और ये सल्फर का मरीज़ है। लेकिन साथ जैसे मैंने बयान किया है, मुंह से लुआब भी जारी रहता है, और एक्सक्रिएटिंग दोनों हैं, यानी छीलते हैं। जिस जगह से भी अखराजात निकल रहे हैं उस जगह को भी, और बह के जहाँ से गुजरते हैं उसको छीलते चले जाते हैं। यही लिकोरिया की इलामत है, और भी दवाओं में पाई जाती है, लेकिन सल्फर में भी और मरकरी में भी।